الرحیم الحمدللہ السلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی طرف جو ہے واپس لوٹا دیے گئے۔ وہ یہی تھا کہ پہلے تو وہ گھر بلا کے جو ہے وہ جو ملکہ آسیہ تھی وہ دودھ پلایا کرتی تھی ان کو، ان کی ماں والدہ محترمہ کو بلاتی تھیں۔ تو پھر یہ طے انہوں نے ایک پیشکش کی کہ آپ آ جائیں، ایسے کریں کہ ہمارے پاس محل میں رہنا شروع کر دیں۔ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، میں بھی، میرے میاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ ایسے کیجئے کہ موسیٰ کو جو ہے وہ گھر بھجوا دیا کریں، میں دودھ پلا دیا کروں گا، پھر وہ واپس آ جایا کرے گا۔ اب یہ پیریڈ اسی طرح ہی گزرا، اور اس کے بعد اب ایک طرح سے جو اصل ماں تھی وہ رضائی ماں بھی کہلانے لگی۔ تو مقام وہی جو ایک رضائی ماں کا ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ محل میں بھی جو ہے وہ فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی مل گیا۔ مال پانی بھی آ گیا، عزت بھی بن گئی، تحفے تحائف اور سب کچھ جو ہے وہ ان کو مل گیا۔ اب اسی طرح جو ہے وہ پیریڈ گزرتا رہا، اور بالآخر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو سمجھا فرعون کا بیٹا سمجھا جاتا تھا ان کو اس وقت تک، کیونکہ اسی گھر میں، اسی میں پلے بڑے تھے، شیرخوار بچے تھے۔ جب وہاں پہ پہنچے تھے تو بیٹا سمجھتے تھے، اور صرف ان کی نسبت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے یہ جوڑتے تھے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی عورت کا دودھ پیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ نہیں پتا تھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پردہ رکھا کہ پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ یہ حقیقتاً بنی اسرائیل میں سے جو ہے وہ ہے۔ صرف یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورت کا دودھ اس نے پیا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی نیچرلی ہمدردیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھیں، اسی لیے کہ چونکہ ایک تو خود بائی جینس جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور جو مشہور تھا کہ بنی اسرائیل کی عورت کا دودھ پیا ہے، تو اس لیے ہمدردیاں ان کی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن سمجھا صرف یہی جاتا تھا کہ یہ ہمدردیاں اس لیے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کی عورت کا دودھ پیا ہے، اس لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرتے ہیں۔ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، ولما، اور جب بالاغا بلوغن سے پہنچنا کسی چیز کا، اسی سے لفظ ہمارا جو ہے وہ تبلیغ بھی ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ بھی ہوتا ہے کہ چیز کو پہنچا دینا۔ ولما بالاغا، اور جب وہ پہنچے، اشدہ لفظ شین دال شد، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت، پورا، مکمل۔ جب پہنچے، مکمل، ضمیر لگی ہوئی ہے اپنی جوانی کو، اپنی پیک پہ پہنچے، جب اپنی جو ہے وہ بھرپور جوانی میں پہنچ گئے۔ استوا کس کو کہتے ہیں؟ پورے ہو جانا، مکمل ہو جانا، کہ جب انسان قوت میں، علم میں، جب جو ہے اس کو ہر چیز جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ یہاں پہ عمر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، بعض اوقات 32 سال بتائی گئی ہے کہ 18 سے 32 کے درمیان میں انسان زیادہ گرو کرتا ہے، اور 32 سال پیک عمر ہوتی ہے جس میں اس کو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنا نالج جو ہے وہ مل چکا ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پس جب پہنچے اپنی جوانی کو، کامل جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور مکمل ہو گئے، آتَيْنَاهُ، عطا کی ہم نے اس کو، دی ہم نے اس کو، لفظ وہی عطا، نہ متکلم کے لیے، ہم کے لیے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ہم نے اس کو عطا کی، حکمن، حکمت، وعلما، اور علم۔ اب کون سی حکمت، علم؟ یہاں پہ نبوت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ نبوت آپ کو ملی ہے جب آپ مدین سے مصر واپس آ رہے تھے، جب جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر سے پکار کے جو ہے وہ دیت دی تھی، جب روشنی لینے گئے تھے، اور وہاں سے جو ہے وہ نبوت ملی تھی۔ یہاں پہ حکمت، کیا حکمت؟ کہ جہاں رہنا ہے بادشاہوں کی طرح، رہنے کے اصول و ضابط کیا ہیں۔ جس طرح بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ سیکھتا ہے علم کو، اسی طرح دنیاوی تمام علوم جو ہے وہ آپ کو آ گئے، چونکہ آپ کا واسطہ اپنے گھر والوں سے بھی تھا، تو اپنے گھر والوں سے تعلیم لی، کس کی تعلیم لی؟ یوسف علیہ السلام کی تعلیم لی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اب حضرت ابراہیم، اسحاق علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہاں پہ ان کو دینی علوم بھی مل گئے اور دنیاوی علوم بھی مل گئے۔ دنیاوی میں بادشاہ کے گھر میں رہنے سے جو دنیا کے لیے ضروری تھا وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ سکھا دیا، اور جو دینی تھی، واسطہ چونکہ بنی اسرائیل سے تھا، تو وہاں سے جتنی دین کی تعلیم تھی آپ نے وہاں سے حاصل کر لی۔ حکمن و علما، تو یہاں پہ قطعاً جو ہے وہ نبوت نہ سمجھائی جائے یہاں پہ، کیونکہ نبوت کا ابھی ٹائم نہیں آیا، نبوت واپسی کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ابھی میں جو ہے وہ رفیق صاحب سے بتا رہا تھا کہ ایک ہے زکوٰۃ۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے کیا خرچ کریں؟ کل العفو، جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب محسنین کی ڈیفینیشن اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال کا جو ہے وہ ایک خاص حصہ تم نے نکالنا ہے، اگر ہم اس حصے کے علاوہ دیں گے تو وہ محسنین کی کیٹیگری میں جو ہے وہ آئے گا، کہ جو کہا جاتا ہے اس کہا جائے گا نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اب جو اس 5 کے علاوہ اللہ کی چاہت میں تہجد کے لیے اٹھے، اللہ کی چاہت میں جو ہے وہ اشراق پڑھے، اللہ کی چاہت میں جو ہے وہ چاشت کے لیے جائے، تو یہ وہ ہوگا جو محسنین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ وہ ہے جو کام اس کو دیا ہے اس کو اس سے بڑھ کے کرنے والا۔ اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وداخلہ، اور وہ داخل ہوا، المدینہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور وہ شہر میں داخل ہوا، اس وقت ہینی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ظرف زمان ہے، وقت، اس وقت غفلت میں تھے۔ اردو میں عام لفظ یہ استعمال ہوتا ہے من اہلہا، وہاں کے رہنے والے۔ اب یہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح ابھی ہے کہ جو عمرہ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، وہ عوام میں نہیں رہتے، وہ باہر محلات بنا کے رہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی بادشاہ کا محل جو ہے وہ شہر سے کہیں باہر تھا، اور اس وہیں سے جس وقت وہ شہر میں داخل ہوا، کس وقت؟ حین غفلۃ من اہلہا، جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے۔ غفلت کے 2 اوقات ہوتے ہیں، یہ دونوں کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں۔ ایک فجر کے وقت، کہ فجر کی نماز کے بعد وہاں پہ تو نماز کا تو ہے ہی نہیں، اس وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت لوگ ابھی اٹھے نہیں ہوتے، اس وقت آپ ابھی شہروں میں جائیں تو اس شہروں میں سناٹا ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اور دوسرا سناٹا کس وقت ہوتا ہے؟ ظہر کے بعد، جب لوگ قیلولہ کے لیے ہوتے ہیں، تب گرمیوں میں بالکل جو ہے وہ سنسان ہوا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں اوقات کو جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے ظہر کا وقت لیا ہے اور بعض نے جو ہے وہ صبح کا وقت لیا ہے۔ اس وقت شہر میں داخل ہوا جب اس کے شہر میں رہنے والے اپنی نیند میں تھے، ابھی غفلت میں تھے۔ فواجدہ، واجدہ، یاجدہ، تاجدہ، اس نے پایا، آجادہ اس نے پایا، تاجدہ تم پاتے ہو یا پاؤ گے، یاجدہ وہ پاتا ہے یا پائے گا۔ فواجدہ، پس پایا اس نے، فیہا، اس میں، رجلین، رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد، شخص۔ اگر اس کے ساتھ یا نون کے نیچے زیر لگی ہو تو کیا یہ زیر کیا آواز دیتی ہے؟ یہ تثنیہ کی آواز دیتی ہے، 2 کی۔ پایا 2 آدمیوں کو، یکتتلان، افتاتلا کے فعل کے اوپر، جس کا معنی ہوتا ہے باہمی اشتراک، باہمی لڑنا۔ یکتتلان، وہ لڑ رہے تھے دونوں، یہ نون کے نیچے زیر تثنیہ کی آواز دے رہی ہے، یکتتلان، وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ ہاں جی، یکتاتلان، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، یکتاتلان۔ ھذا من شیعتہ، شیعت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے کل پرسوں ہی پڑھا تھا، گروہ، فرقہ، جماعت۔ ایک تھا اس کے گروہ میں سے، مطلب بنی اسرائیل میں سے۔ وھذا من عدوہ، اور دوسرا تھا اس کے دشمنوں میں سے۔ دشمن کون تھے؟ قبطی، وہ جو مصری تھے ان میں سے تھا۔ فاستغاثہ، پس استغاثہ تو ان سے، یہ جو کورٹ میں استغاثہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مدد کے لیے آتا ہے مجرم کی۔ اسی سے اس لفظ کا مادہ جو ہے وہ ہے غین واو سے۔ اب غین واو سے لفظ کیا بنتا ہے؟ یہی لوگوں نے جو وہ شرک کے لیے جو وہ یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا معنی صرف مدد مانگنا ہوتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا غوث پاک، وہ مدد مانگنے، تو مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ استغاثہ لفظ سے، استغاثت ان سے، فاستغاثہ، پس مدد طلب کی اس سے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ دیکھا 2 شخص لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک مصری ہے، ایک بنی اسرائیل کا ہے۔ اب جو بنی اسرائیل کا، اس نے دیکھا کہ یہ ہمارا ہمدرد آ گیا ہے، حالانکہ سمجھتا وہ بھی تھا کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے، لیکن ان کی ہمدردی کی وجہ سے اس نے جو وہ اس سے مدد طلب کی۔ الذی، مدد طلب کی اس شخص نے، من شیعتہ، اس گروہ میں سے جو تھا، الذی، اس کے اوپر، من عدوہ، جو اس کے دشمن میں سے تھا۔ اس شخص نے، ایک نے جو اس کے گروہ میں سے تھا، دوسرے کے مقابلے میں جو ہے وہ اس سے مدد طلب کی، اس سے جو ہے وہ پکارا اس کو۔ فوقظہ،
اب لفظ کیا ہے؟ وقذا، فے تو جو ہے وہ پس کے لیے استعمال ہوا ہے، ہو آگے غائب کی ضمیر لگی ہے، لفظ وقذا، وقذا بیسیکلی استعمال ہوتا ہے تھپڑ مارنے کے لیے یا گونسا مارنے کے لیے۔ اب یہاں پہ چونکہ وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس لیے مناسب ہم اس کو تھپڑ نہیں، اس کو گھونسے کے لفظ جو ہے وہ یاد کریں گے۔ بس گھونسا مارا اس کو موسیٰ نے، فقضا علیہ، قضا کا معنی ہوتا ہے مکمل ہونا، لیکن اگر اس کے ساتھ بعد میں صلہ الا لگا ہوا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مار ڈالنا، اس کا کام تمام کر دینا۔ فقضا علیہ، پس مار ڈالا اس کو۔ کالا، اب جیسے ہی مار ڈالا احساس ہوا، کالا کہنے لگے، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، یہ میرا نہیں، یہ شیطان کا عمل ہے۔ انہو، بے شک وہ، عدوً، دشمن ہے، مضلن لفظ کس سے ہے؟ ضلالن سے۔ ضلال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کرنے والا۔ مبین، جس کا مادہ جو ہے وہ، جس کا مصدر جو ہے وہ اباناتن ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھلا کھلا۔ بے شک وہ کھلا کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے، وہ کھلی گمراہی والا دشمن ہے۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ گمراہ کرنے والا کھلا دشمن ہے۔ قالا، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی ظلمت، بے شک ظلم کیا میں نے۔ ظلم تو لفظ ظلم ہی ہے، تے کے اوپر پیش جو ہے وہ میں متکلم کے لیے جو ہے استعمال ہوئی ہے۔ ظلم تو، بے شک ظلم کیا میں نے، نفسی، اپنے نفس کے اوپر۔ فاغفر لی، پس بخش دے مجھے۔ یہ دعا ہے کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو یہ غلطی کون راہ سے بھٹکاتا ہے، کون گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے؟ وہ لے کے جاتا ہے شیطان۔ تو کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے منافی کر دینا، وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، شیطان اس کو لگاتا ہے نفس کو، اور نفس ٹریپ ہو جاتا ہے، اور ٹریپ ہونے سے فاغفر لی، پس بخش دے مجھے۔ فاغفر لہ، پس بخش دیا اس کو۔ دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے ان کی بخشش کر دی۔ انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قالا، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، بما انعمت، بوجہ اس کے کہ، بسبب اس کے کہ، انعمت، انعام کیا تو نے۔ انعمت یہ ہم سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں، تا حاضر کی ضمیر لگی ہے، بما انعمت، بسبب اس کے انعام کیا تم نے، علیہ لفظ کو بھی اگر ہم کھولیں گے، اللہ علیحدہ کر دیں یا اس کے ساتھ علیحدہ لگائیں، دو یا اکٹھے کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب شد لگا دیں گے، کس پر؟ مجھ پر۔ اس کی وجہ سے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ مجھ پہ انعام کیا ہے۔ فلن، لن نافیہ کا صیغہ ہے، مستقبل میں نفی کرتا ہے، لا حاضر میں نفی کرتا ہے، لم ماضی میں کرتا ہے، لن مستقبل میں کرتا ہے۔ تو کیا کہیں؟ فلن، پس ہرگز نہیں، آکونا، الف جو ہے وہ میں کے لیے استعمال ہوا، کونا کانا ہو جانا، پس ہرگز میں نہیں ہوں گا، ظہیرہ، ظہیرہ لفظ کس سے ہے؟ ظہرن سے۔ ظہر کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو، پیٹھ کو، تو پشت پناہی کرنے والا ظہیرہ کے معنوں میں جو ہے وہ آتا ہے۔ فلن اکون ظہیرہ، میں مجرموں کے ساتھ نہیں ہوں گا، للمجرمین، میں مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ یہ وہ عہد تھا موسیٰ علیہ السلام کا جس کے اوپر آپ ساری عمر قائم رہے۔ اب مجرم کون تھے؟ بنی اسرائیل کے مقابلے میں جو مصری تھے، جو قبطی تھے، جو فرعونی تھے، وہ مجرم تھے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ اختلاف شروع ہوا، اور اس کے بعد سے آپ نے کبھی ان کا جو ہے وہ ساتھ نہیں۔ دوبارہ دیکھیے، ولما، اور جب، بالغا شدہ، پہنچے اپنی جوانی کو، واستویٰ، اور مکمل ہو گئے، آتیناہ، عطا کی ہم نے اس کو، حکمن و علما، حکمت اور علم دیا۔ ہم نے دنیاوی علم دیا، ہم نے دینی علم دیا۔ دنیاوی علم بادشاہ کے گھر میں رہ کے سیکھا سارا، جو ایک شہزادوں کی جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے، وہ ساری تربیت جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی۔ اور دینی علم، چونکہ ماں کے گھر سے راستہ ابھی تک قائم تھا، دودھ وہاں سے پیا تھا، لوگ احترام اس لیے کرتے تھے کہ رضائی ماں ہیں، تو وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور وہاں سے جو وہ اپنے آباء و اجداد کا علم، اپنے آباء و اجداد کا دین جو ہے وہ سیکھا۔ یوسف علیہ السلام کی باتیں سنی آپ نے، جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو دین میں جو ہے وہ ساری چیزیں اللہ اس گھر سے ملی، اور دنیاوی علم جو ہے فرعون کے دربار سے جو ہے وہ مل گیا، اس گھر سے مل گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ،
اور شہر میں داخل ہوا اس وقت غفلتاً من اہلہا، جب اس کے رہنے والے جو ہے وہ غفلت میں تھے، نیند میں تھے، جب وہ یا وہ صبح کا وقت ہوتا ہے اور یا دوپہر کے بعد جب لوگ قیلولہ کے لیے جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت شہر میں، مطلب یہ کہ گھر یا محل وہ شہر سے باہر تھا، شہر میں داخل ہوئے جبکہ لوگ وہاں پہ سڑکیں سنسان تھیں، کوئی نہیں تھا، فواجدہ فیہا، پس پایا وہاں پہ رجلین، دو مردوں کو وہاں پہ دیکھا، یقتتلان، وہ دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں، ھذا من شیعتہ، ایک ان کے اپنے گروہ میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا، ایک بنی اسرائیل کا تھا، ایک قبطی تھا، فاستغاثہ، پس مدد طلب کی اس سے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، الذی، اس شخص نے، من شیعتہ، جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا، جو شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے موسیٰ کو پکارا، اور پکارا کیا ہو کیا رہا تھا کہ جو مصری تھا، وہ مصری، چونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ وہ بگاڑ لیا کرتے تھے قبطیوں سے، جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کی غلامی میں ہوتے تھے اور ان سے جو مفت کے کام کروایا کرتے تھے، جو بچ جاتے تھے ان کو بیلوں، گدوں، گھوڑوں کی جگہ جو ہے وہ جوتا جاتا تھا، تو وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ لکڑیاں اٹھا کے جو ہے وہ چھوڑ کے آؤ۔ اب وہ آگے سے اس پہ کچھ مزاحمت کر رہا تھا یا اس میں کوئی ٹال مٹول کر رہا تھا، تو دونوں لڑ رہے تھے، دونوں لڑتے ہوئے، تو پھر بنی اسرائیل والے نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آواز دی کہ میری مدد کر، یہ مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے۔ تو جب مدد طلب کی اور اس نے جب موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اچھا روکا انہوں نے، تو انہوں نے کہا اچھا نہیں، اب اس نعمت تجھ پہ جو ہے وہ لاد کے لے کے جاؤں گا۔ غصہ آیا، پھر ایک مار دیا، فوقذہ، پس گھونسا مارا اس کو، فقضى علیہ، پس وہ مر گیا، قتل کر ڈالا اس کو، فوراً احساس ہو گیا۔ دیکھیے یہ ہے وہ صفت جو انبیاء کی صفت ہے، یہ صفت اگر ہم پالیں نا تو ہماری دنیا بھی سیدھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی سیدھی ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت ہم غلط کام کرنے لگتے ہیں یا ہم سے ہو جاتا ہے، فوراً ہمیں احساس دلوایا جاتا ہے کہ ہاں تو نے یہ غلط کیا ہے۔ اب یہ ہمارے نفس کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ ہمارا نفس اس کو جو ہے وہ پھر رد کر دیتا ہے یا اس کی بات کو اون کر لیتا ہے۔ میں اکثر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث جو ہے وہ بیان کیا کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو گیا، اس نے اچھی طرح وضو کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا، اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ فقضا، قالا، کہنے لگے، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا، یہ شیطان کا کام ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ تو کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ شیطان کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا، کبھی اس نے نہیں کہا کہ حلال کماؤ، کبھی اس نے نہیں کہا کہ ملاوٹ نہ کرو، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس راہ پہ چلائے گا جو راستہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، جو صراط مستقیم نہیں ہے، باقی سارے راستے شیطانی راستے ہیں، وہ ہمیشہ ان راہوں پہ چلنے والا۔ تو جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے منافی کوئی راستہ ہو، کوئی بات ہو، سمجھ لیجئے شیطان حاوی ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ یہاں پہ وہی بات ہوئی کہ کہا کہ وہ کھلا دشمن ہے۔ قالا، کہا، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا، فاغفر لی، پس بخش دے مجھے۔ یہی وہ معافی ہے جو مانگ لینی چاہیے، فوراً مانگ کے دوبارہ نہ کرنے کا اس کو عہد کر لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فغفر لہ، پس وہ بخش دیا اس کو۔ جب اس کو بخش دیا تو وہ سب کو بخش دینے والا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ قال ربی، کہا اے میرے پروردگار، بما انعمت علیہ، بس وجہ اس کے، بسبب اس کے، ساتھ اس کے کہ تو نے مجھ پہ انعام کیے، فلن اکونا، عہد کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ گناہ کے بعد احساس ہو جائے، اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنی غلطی پہ معافی مانگیں، اس سے بخشش مانگیں، اور وہ بخشش دینے والا ہے، وہ کرنے والا ہے، اور ساتھ کیا کریں؟ ساتھ اس گناہ کو جو ہے وہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ تو یہاں پہ بھی کہا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو نے مجھ پہ اتنے انعام کیے ہیں تو اے میرے پروردگار آئندہ میں مجرموں کا کبھی پشت پناہی نہیں کروں گا، کبھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، کبھی ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانوں گا۔ یہی عہد جو ہے وہ پھر لے کے چلتے گئے یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبوت بھی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور کہیں نہیں۔ اب آج کے سبق میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ آج کے سبق میں صرف ایک نٹ چل جائے، کرکس آف دا سٹوری۔ یہ سلسلہ تو چل رہا ہے ابھی پچھلی آیت کریمہ سے اور آگے چلے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن سے، پیدائش سے لے کے جب تک
حکمت جب تک نبوت نہیں ملتی وہ سفر جو ہے وہ یہاں پہ جاری ہے۔ کرکس کیا ہے کہ موسیٰ جیسا شخص جس کو نبوت اللہ نے دینی تھی، اور جو نبی ہوتا ہے وہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اللہ نے چن لیا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ شخص جس کی تربیت اللہ نے کی، جس کو اللہ نے حکمت بھی دے دی تھی، جس کو علم بھی دے دیا تھا، اور جس کے بارے میں کہہ بھی دیا تھا کہ ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ جیسے ہی غلطی ہوتی ہے فوراً اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، ٹریپ کر دیا تھا، احساس ہوا فوراً سے پہلے ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ اگر ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور کوتاہیاں بندہ بشر ہوتی ہیں، نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کرے۔ اور یہاں پہ بھی غلطی تب ہوئی ہے جب ابھی نبوت ملی نہیں تھی، نبوت ابھی بات کی بات ہے، تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں۔ غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جائے فوراً سے پہلے جو ہے اس کی معافی مانگے اللہ سے، اور اس امید سے کہ وہ معاف کرنے والا اور اس نے معاف کر دینا ہے، اور پھر دوسرا کیا ہے، اس کے بعد اس غلطی کو نہ کرنے کا عہد کر لیں، ایسے ہی ہوگا جیسے وہ گناہ ہوا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔ جزاک اللہ خیر۔